دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ علی جنت سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر متحدہ عرب امارات کے برادر عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان میں 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔ بھارت میں کانگریس کی صدر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اقلیتوں پر مظالم کے ذریعے ملک کو مستقل طور پر گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں الجزیرہ کی صحافی کے قتل کے واقعے کی پرزور مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی وفات پر تعزیت کریں گے۔ وزیر اعظم کل ولی عہد متحدہ عرب امارات شہزادہ شیخ محمد بن زید ال نہیان سے تعزیت کریں گے۔ اس سے قبل ایک تعزیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان نے متحدہ عرب امارات کی فیڈریشن کی بنیاد رکھی، جبکہ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے اسے مستحکم کیا اور شاندار ترقی کی مثال قائم کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ خلیفہ بن زید ال نہیان اپنے والد کے 50 سال ترقی کے ویژن کے ذریعے متحدہ عرب امارات کو نئی بلندیوں تک لے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی وفات مسلم امہ کے لیے ایک عظیم نقصان ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر یو اے ای کے برادر عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان میں 3 روزہ قومی سوگ منایا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق اتوار تک 3 روزہ سوگ کے دوران قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کو شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال کی خبر سن کر انتہائی دکھ اور افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے انتقال سے متحدہ عرب امارات ایک دور اندیش رہنما اور پاکستان ایک مخلص دوست سے محروم ہو گیا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت قرعہ اندازی کل ہوگی، اور ایک بیان میں وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے کہا ہے کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت 57,593 درخواستیں وصول ہوئی ہیں۔ بینک حکام قوائف کی تصدیق اور آن لائن انٹری کا عمل آج مکمل کریں گے۔ وزارت نے درخواست گزاروں کو تصدیقی پیغام بھیجا ہے اور درخواست گزاروں سے کہا ہے کہ وہ وزارت کی ویب سائٹ پر دیے گئے اپنے قوائف کی تصدیق کریں۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کی سہولت کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی جاری کی ہے، اور اس سلسلے میں ٹیلی فون نمبر 051-921-6980، 921-6981، 921-6982 اور واٹس ایپ نمبر 0306-333-2555 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وہ وقتاً فوقتاً مختلف اضلاع کے دورے کر کے قیمتوں پر قابو پانے اور صفائی ستھرائی کے بارے میں اقدامات کا ذاتی طور پر جائزہ لیں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے لو لگنے سے متاثرہ افراد کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے صوبے کے اسپتالوں میں ہیٹ ویو یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق تمام ضلعی صحت افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اسپتالوں میں گرمی کی لہر سے متاثرہ مریضوں کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے ضرورت کے مطابق ادویات کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ بھارت میں کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو مستقل تقسیم کی صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے اور اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ادھے پور میں کانگریس کے اندرونی معاملات کے حوالے سے اجلاس کے پہلے دن ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی شہریوں کو تقسیم، اتحاد کے نظریے کو سبوتاژ اور سیاسی مخالفین کو ہراساں کر کے انہیں جیلوں میں ڈال رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے الجزیرہ کی صحافی شری ابو اقلا کے قتل کے واقعے کی مذمت کی ہے، جسے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی فورسز کی کارروائی کی کوریج کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ سلامتی کونسل نے اپنے ایک بیان میں واقعے کی فوری، تفصیلی، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات پر بھی زور دیا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ کو شری ابو اقلا کی تدفین کے لیے جمع فلسطینیوں پر اسرائیلی پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال پر انتہائی دکھ ہے۔
اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ماسکو میں قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں یوکرین میں جنگ، نیٹو میں توسیع اور دوسرے سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ اجلاس میں نیٹو کی مشرقی سمت میں توسیع کے معاملے میں اور اس سے روس کی سلامتی کے لیے پیدا ہونے والے ممکنہ خطرات پر غور کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk